حملہ آور پکڑے جائیں، منصوبہ ساز پکڑے جائیں، اکسانے والے پکڑے جائیں، سہولت کار پکڑے جائیں، سب کے سب 72 گھنٹوں میں پکڑے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد کور کمانڈر ہاؤس لاہور، GHQ، PF بیس میاں والی، سوات موٹر وے، ٹول پلازا اور ملک بھر میں توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ میں ملوث ملزمان گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا کہ ان کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے، عدالتیں جلد فیصلے کے لیے دن رات کام کریں گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران نیازی اور ان کا جتھا ملک دشمن سے کم نہیں ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس تاریخی جناح ہاؤس جل چکا ہے اور مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حملہ آوروں کو ڈنڈے، سریے، اسلحہ دینے والوں سے بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جناح ہاؤس، دیگر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے اکثر شرپسندوں کی شناخت کر لی۔ شرپسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت FIR درج۔ عمران کی گرفتاری کے بعد کور کمانڈر لاہور کے گھر اور عسکری اور سول تنصیبات میں توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کی تحقیقات GIT کرے گی۔ توڑ پھوڑ والے تمام مقامات کی جیو فینسنگ ہوگی۔ فیصلہ ہو گیا، تمام شرپسندوں کو گرفتار کرنے کے لیے کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کا PTI رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے حکم دیا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کسی مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کر دیا جائے۔ عدالت نے PTI کی 17 خواتین کارکنان کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ خواتین ورکرز کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ کراچی میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کے مقدمے میں ملوث 54 ملزمان کی ضمانت منظور۔ تفتیشی کو جب بھی ضرورت ہو عمران خان ان کے سامنے پیش ہوں۔ عمران خان تفتیش میں رکاوٹ ڈالیں تو نیب ضمانت منسوخی کی درخواست کر سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس جج سے انصاف کی کیا توقع کرتے ہیں جو ملزم کو دیکھ کر کہے وش یو گڈ لک، آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اتنا کیا تو پھر اٹھ کر جھپی بھی ڈال لیتے۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف کی گرج، پریس کانفرنس میں کہا کہ توڑ پھوڑ کے دوران جن خواتین کی عزت پامال ہوئی ان کے گھروں پر جا کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ عثمان ڈار کی والدہ اور دیگر سیاسی برادری کے گھر پر واقعات ہوئے ہیں۔ اگر فوج اور پولیس کی جانب سے حملے کے دوران رد عمل دیا جاتا تو ریاست کو نقصان پہنچتا۔ فوج بھی فائر کر سکتی تھی، لیکن پھر وہ ہوتا جو عمران خان چاہتا ہے۔ عمران خان کا آرمی چیف اور افواج پاکستان کے دیگر عہدیداروں کا نام لے کر بات کرنا مناسب نہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے ضلعی انتظامیہ کو سپریم کورٹ کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں AIG اسپیشل برانچ اور SSP سیکیورٹی نے بھی شرکت کی۔ گزشتہ روز حکومتی اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اعلان کر چکے ہیں کہ پیر کے روز سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کا کل سے جلسے اور ریلیز کا اعلان۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج پیر کو ہوگا۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال پر کل سے جلسے اور ریلیز کا انعقاد کریں گے۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا یا نہیں، فیصلہ PDM کرے گی۔ ریاست کی بقا کے لیے زبان کھولنا پڑے گی۔ عمران خان کا یہ پیغام میں ہوں تو پاکستان ہے خطرناک ہے، بات مذمت سے آگے چلی گئی ہے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کی تنقید، کہا PTI کے لوگوں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں، سب کچھ منظم منصوبہ بندی سے ہوا، آپ معصومیت اختیار نہ کریں۔ عمران خان کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بحال، سوشل میڈیا سائٹس مکمل بحال نہ ہو سکیں۔ ترجمان PTI کا کہنا ہے کہ اب تک سوشل میڈیا بحالی کی ہدایات نہیں ملی۔ حکومت نے 9 مئی کو ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس محدود کی تھی۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ سکھر میں پارہ 41 ڈگری تک پہنچ گیا، مورو 40، کراچی 39، ناروال اور چیچا وطنی میں بھی 39، حیدرآباد، بہاولپور اور مظفر گڑھ میں 38، حافظ آباد، ڈیرہ غازی خان اور خانیوال کا درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں میٹرک کے طلباء لوڈ شیڈنگ سے پریشان، امتحانی مراکز میں بجلی نہ ہونے سے گرمی میں طلباء کا دوہرا امتحان۔ IMF کی شرط پر آئندہ بجٹ میں پراپرٹی سیکٹر میں ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹس کی خرید و فروخت کرنے والے ایجنٹس کو رجسٹر کیا جائے گا۔ ایجنٹس پر ٹیکس عائد ہوگا۔ نان فائلر ایجنٹس کے لیے ٹیکس کی شرح دگنی ہوگی۔ اس وقت فائلرز کے لیے پلاٹ کی خرید و فروخت پر 2% ود ہولڈنگ اور 2% گین ٹیکس عائد ہے۔ نان فائلرز کے لیے 7% ود ہولڈنگ اور 4% گین ٹیکس عائد ہے۔ بجٹ میں پلاٹ کی خرید و فروخت پر فائلرز اور نان فائلرز کے لیے ٹیکس بھی بڑھانے کی تجویز ہے۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ کے لیے نیوٹرل وینیو لندن بھی ہو سکتا ہے۔ پاک بھارت میچ اوول کے میدان میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلے ہائیبرڈ ماڈل کو تسلیم کیا جائے۔ ہم تو کہتے ہیں پاکستان بھارت میں اور بھارت پاکستان آ کر کھیلے۔